بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر پوڈ کاسٹ۔ جے ٹی آر پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں جناب شاہد صدیقی صاحب۔ جناب شاہد صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، متعدد بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور جب بھی آتے ہیں کوئی نیا یونیک موضوع لے کر آتے ہیں۔ آج کیا موضوع لائے ہیں، آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر جی، آج کیا موضوع لائے ہیں ہمارے ناظرین کے آج لیے؟ کا موضوع ہے کنسوگی۔ کنسوگی۔ اب بنیادی طور پہ یہ ایک جاپانی فن ہے۔ اور جاپانی فن یہ ہے کہ جب جو سیرامکس کی چیزیں ہوتی ہیں، پیالے وغیرہ یا باؤل وغیرہ یا چیزیں، برتن وغیرہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو پھینکنے کے بجائے وہ اس کو کسی گلو سے جوڑتے ہیں جو کہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں، تو کن کا مطلب ہوتا ہے سونا، سوگی مطلب جوڑنا، سونے سے جوڑنا، سونے سے جڑا۔ تو سنہری رنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو گلو ہوتا ہے، اس سے وہ جوڑتے ہیں، اس کو ایسے جوڑتے ہیں کہ اس سے اس کی جو کریکس ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ وہ سونے کی تاریں آ جاتی ہیں اور وہ جڑ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بجائے پھینکنے کے یا اس کے داغ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے جو بروکن حصوں کو، ٹوٹے ہوئے حصوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو اس طریقے سے اس گلو سے جوڑتے ہیں کہ وہ حصے نمایاں ہو جاتے ہیں، تو وہ کریکس کے باوجود وہ انتہائی قیمتی اور انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے یہ برتن۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نکلا ایک آئیڈیا سے، جاپانی وابی سابی سے۔ وابی سابی بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے تمام جو نظریات ہیں جس پہ ہم بہت سختی سے جس پہ ایمان بلیو کرتے ہیں، وہ ہے کہ کاملیت کا نظریہ۔ کاملیت کامل ہونا، پورا ہونا۔ ہم میں سے ہر شخص، آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں، کسی کو سنیں، کسی استاد سے بات کریں، کسی مینٹور سے بات کریں، تو وہ سب کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کامل بنا سکتے، کامل بنا سکتے، کامل۔ جاپنیز یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کامل نہیں ہے، ہر چیز میں کمزوری ہے، خامیاں ہیں، اس کے اندر گیپس ہیں۔ تو پہلے یہ مانیں کہ جو کاملیت ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، کامل ہونا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر جو چیز جو ہے وہ، پہلی بات تو ہر چیز فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے مطلب اینڈ پہ جانا ہے۔ نمبر دو یہ کہ کوئی چیز بھی کامل نہیں ہے۔ ہمارا اپنا ایمان بھی تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی کوئی چیز کامل نہیں ہے۔ ہاں، تو کاملیت، جو کامل ہونے، اگر ہر شخص سفر شروع کر دے کامل ہونے کی طرف اور اپنے آپ کو جو کامل ہونے کی جو بینچ مارک سے کمپیئر کرے، تو وہ ہمیشہ مایوس ہوگا، سفر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو جاپنیز کا جو کانسیپٹ ہے وابی سابی، اسی کا ایک آف شوٹ ہے کنسوگی، کہ جی آپ جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں سیرامکس کے، یا کوئی برتن یا کوئی اور چیز، وہ اس کو پھینکنے کے بجائے وہ اس کو اس سونے والے گلو سے جوڑ کے اور اس کو جو کریکس ہے اس کو نمایاں کر کے اور اس کو بہت خوبصورت اور قیمتی بنا دیتے ہیں اس کو۔ جی، یہ تو پس منظر ہو گیا نا، اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، زندگی میں ایک بات تو طے ہے کہ انسان ڈسپوزیبل نہیں ہو سکتا۔ یہ دور آ گیا کہ ہر چیز ڈسپوزیبل ہے، لیپ ٹاپ خراب ہوا پھینک دیا، موبائل۔ ہمارے زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ نسل در نسل چلتی تھی، مطلب ان کو پھینکنے کا تصور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب اکثر چیزیں ڈسپوزیبل آ رہی ہیں، جی، لیکن انسان ڈسپوزیبل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ سوچے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، جس میں کریکس نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ نمبر دو، کوئی انسان بھی کامل نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جی۔ نمبر تین بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو پھینک نہیں سکتے، ڈسپوز آف نہیں کر سکتے، تو اس ٹوٹے ہوئے شخص کو، اس ٹوٹے ہوئے اس جو غیر کامل شخص کو آپ نے کیسے دوبارہ سے جوڑنا ہے کہ وہ پہلے زیادہ خوبصورت ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ انتہائی کامیاب زندگی گزار سکے۔ اس کا حاصل تو یہ ہوا کسی کو خوبیوں اور خامیوں اور عیبوں سمیت قبول کرنا۔ نہیں، یہ تو ایک بات ہوگی نا۔ آپ نے پہلے جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز کامل نہیں ہے اور ہر چیز میں خامیاں موجود ہیں، تو پھر جاپنیز وابی سابی یہ کہتی ہے کہ پھر آپ اس خامیوں سمیت اس چیز کو یا شخص کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کی اندر کی جو کریکس ہیں، جو گیپس ہیں، ان پہ محنت کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بہتر کریں۔
اسی سے تعمیر بنتی ہے. اگر ہر چیز کامل ہے تو تعمیر کس بات کی؟ تعمیر نہیں ہوگی. تخلیق اسی سے بنتی ہے, ترقی اسی سے ہوتی ہے. یہ تین لفظ جو ہے نا اسی سے جڑے ہوئے ہیں, اسی سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی چیز نامکمل ہوگی تو اس کو مکمل کرنے کا سفر ہوگا. کوئی چیز غیر کامل ہوگی تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش ہوگی. کوئی چیز سمجھ بس پڑے گی. تو اس لیے یہ ہماری زندگیوں میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ٹوٹے ہوئے انسان کو آپ نے کیسے جوڑنا ہے. ٹوٹے ہوئے انسان کو, اب یہ شادی شدہ زندگی میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کو کامل عورت کے معیار پہ دیکھتے ہیں. ایسی شکل ہوگی, ایسی صورت ہوگی, ایسی عادات ہوں گی, میرے ماں باپ سے یہ کرے گی, وہ کرے گی, وہ کرے گی, میرے خاندان سے یہ کرے گی, ایسا اخلاق ہوگا, ایسا کردار ہوگا, فلانا فلانا. آپ کی پہلے سے طے کر لیتے ہیں نا. پہلے سے جب آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ واپس آبی کے تحت یہ تسلیم کر لیں کہ میری طرح میری جو بیوی ہے, یہ بیوی تسلیم کر لے کہ میری طرح میرا شوہر کامل نہیں ہے, اس کے اندر کریکس ہیں, گیپس ہیں, ٹوٹا ہوا ہے, خامیاں ہیں, سب کچھ ہے, اور اس سمیت ایک دوسرے کو قبول کر لیں, پھر ایک دوسرے پہ وہ محنت کریں, کام کریں ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ اس میں اپنے محبت سے, اپنے خلوص سے, اپنے کردار سے, اپنے رویے سے ایسا اس کو بنائیں کہ وہ کریکس کو چھپانے کے بجائے وہ کریکس اور خوبصورت ہو جائے, اور وہ شخص انتہائی خوبصورت شخص بن جائے اور زندگی بہت خوبصورت بن جائے. اچھا یہ بتائیے, یہ تو شخصی طور پر ہو گیا نا, قوموں کو, اداروں کو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیے ہر جگہ پہ ادارے سے شروع کرتے ہیں. ادارے میں اگر جس گورنمنٹ آف پاکستان میں جب میں تھا, آپ کو پتہ ہے میں ڈائریکٹر جنرل تھا, تو وہاں پہ بھی میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں تھا تو وہاں سب لوگوں کی ایک جو تھی ACR سالانہ خفیہ رپورٹ ہوتی ہے جس پہ لوگوں کی لکھی جاتی ہے کہ ہر چیز. تو ایک دفعہ ہم نے ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کم از کم بہت اچھا ہے. اچھا تو بڑا ہنگامہ بچ گیا کہ اگر ہر شخص جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بہت اچھا ہے تو نظام کیوں خراب تباہی کی طرف جا رہا ہے, ادارے کیوں تباہ ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ٹریننگ کس بات کی, پھر ترقی کس بات کی, پھر کیریئر پلاننگ کیا چیز ہے. تو پھر ایک سوچ کا ایک نیا سٹائل ڈیولپ ہوا کہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے اس بات کو پہ بہت زور نہیں دینا ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میری جو ACR ہے وہ 10 میں سے 10 نمبر آئے. یہ ممکن ہی نہیں, کسی ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے جو ادارے ہوتے ہیں, جب اداروں میں آپ اپنے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو اداراتی نظام ہوتے ہیں, جو آپ کے سسٹمز ہوتے ہیں, ان کی خامیوں کو اگر آپ تلاش کریں گے اور پہلے قبول کریں گے یہ میرے ادارے میں یہ خامیاں ہیں, میرے لوگوں میں یہ کمزوریاں ہیں, اس کے لیے ایک باقاعدہ اب ٹریننگ جو لوگ کراتے ہیں, ہر بندہ ٹریننگ کرنا شروع کرتا ہے. ٹریننگ سے پہلے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ. اس میں ہم یہ اس پوری یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے. اس میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے تعلیم میں اور تجربے میں اور اس کی جو مہارتوں میں کیا کیا کمیاں ہیں. اس کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے, کنسوگی نہیں ہے, یہ کنسوگی ہے بیسیکلی. اسی طرح جب ادارے میں جو سسٹم ہے, جو ان کا جو نظام ہے, وہ اگر اس کو ریویو نہیں کریں گے, اس کی خامی کو نہیں جانیں گے, تو پھر اس پہ بہتری کیسے آئے گی, ادارے میں ترقی کیسے ہوگی, چینج مینجمنٹ کیسے ہوگی, ایجلٹی کیا چیز ہے. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جو کہ ادارے کو اور لوگوں کو مسلسل ریویو کرتا رہے, اور یہ اس سے جڑا ہوا ہے سارا کچھ. جڑا ہوا نہیں. دنیا میں اس کے بغیر کوئی ادارہ یا کوئی ملک کے حالات کو دیکھ لینا, ملک کے حالات ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا. اب کبھی آپ سیاسی لیڈروں کے بیان سنیں نا, جی, اگر ان کے بیانوں پہ اعتبار کریں تو اس وقت پاکستان کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے حادثے میں بھی غلطی ماننے پر تیار نہیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہاں چلی گئی, کتنے کمیٹیاں بنی, فلانا ہوا ڈکان, رپورٹس کہاں گئی, کون ماننے پہ تیار ہے کہ میں نے جب ساؤتھ افریقہ میں جس وقت اپارٹھائیڈ ختم ہوئی تو
ایک انہوں نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا، جس میں لوگوں نے آ کے سچی بات کی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ ہم نے کیا، یہ ہو گیا، اب ہم آئیے صلح کر کے اور ہم سچ بول کر صلح کر کے اور آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ابھر رہا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ بہت سے بچیاں اور بچے شادی کی عمر کو سے نکل جاتے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اخلاقی مسائل، کردار کے مسائل، معاشرتی مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ لڑکا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پہلے میں سب کچھ حاصل کر لوں پھر میں شادی کروں۔ سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ وہ سارے اس کے اپنے بینچ مارک ہوتے ہیں، یہ ہو گیا گاڑی لے لوں، گھر لے لوں، فلانا کر لوں، بینک بیلنس ہو، فلانا ہو، ٹھکانا ہو، ٹھکانا ہو۔ لڑکیاں بھی اسی طرح سے اپنے آئیڈیل بنا کے، اور وہ جو ہے نا لڑکیوں اور کے خاندان والے یہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے کرتے آپ کی جو شادی کی جو مناسب عمر ہے وہ نکل جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو شادی نہیں ہو پاتی آپ کی۔ تو آپ ایک پورے خاندانی نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کاملیت کی تلاش میں ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہ اپنی تاریخ کا جائزہ لیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کو ہم اپنی جتنی غلطیاں ہم نے کی ہیں، ہم یہ سب کریکس ہے کہ ہم نے 1956 کے آئین میں ہم نے پیرٹی کا اصول ڈالا، برابری کا اصول ڈالا۔ اس پاکستان کی آبادی تھی 7 کروڑ، ہماری تھی 5 کروڑ، یعنی برابر ہوں گے دونوں پیرٹی کے۔ ہم نے جناب 62 کے آئین میں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، ہم نے اس کے بعد ملک 2 حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، کیسے اداروں کو خمیایا گیا، کیسے انڈسٹری کو تباہ کیا گیا، کس طرح سے باقی چیزوں کو ہم نے آہستہ آہستہ گورننس کے مسائل کیسے پیدا ہو گئے۔ کبھی آپ وہ ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کی کتاب ہے گورننگ دی انگورنیبل، وہ کبھی پڑھ کے دیکھیں کبھی۔ تو کیسے ہم نے اپنے لیے مسائل کھڑے کیے، کیسے ہم نے اس ملک کو اس قابل بنا اس حالت میں پہنچا دیا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کرنی، تو نظام چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اور آج بھی کسی سے پوچھیں، کسی سیاستدان سے یا کسی افسر سے، تو کہے گا جی ہر چیز پر دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہے، ہر چیز بڑی کامل چل رہی۔ ایسی تعریفیں نکالے گا جو موجود ہی نہیں کہیں۔ سر جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حسب معمول جناب شاہد صدیقی صاحب آج آپ کے لیے یونیک موضوع لے کر آئے تھے اور اس پر گفتگو کی۔ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اسی سے معاشرے، قوم، ملک اور شخصی ترقی ہوتی ہے، اور اسی اصل سے جڑے رہنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔